اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم آل عمران کی آیت نمبر 59 سے پڑھیں گے۔ ہم نے یہ تذکرہ جو اللہ نے جو قصہ بیان کیا وہ کل یہاں تک دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب جان کا خطرہ محسوس ہوا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ انا بلا شک و شبہ مثلا مثال عیسیٰ کی اندہ پاس اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کا حرف تشبیہ ہے، مثالی مثال ہو، کا مثالی جیسا کہ مثال ہے آدم کی، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے موقع ملا ان لوگوں کو کہ شرک کی بنیاد رکھ سکیں، شرک کا بیج بو سکیں اسلام کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد یہودی جو تھے، جب انہوں نے پوری کوششیں کی، تشدد اختیار کیا، قید و بند میں ڈالا، صعوبتوں سے گزارا مسلمانوں کو، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو، اور انہوں نے دین نہیں چھوڑا اور تحریک اسلامی مسلسل آگے ہی بڑھتی رہی، تو ان لوگوں نے پھر سازش کا طریقہ کار اختیار کیا، کیونکہ نظریے کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا، نظریاتی جنگ کو نہیں ہرایا جا سکتا، تلوار کے زور سے نظریے نہیں بدلے جا سکتے۔ وہ ارنسٹ ہیمنگوے کہتا ہے نا، "A man can be destroyed, not defeated." یہ حقیقت ہے، انسان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، اس کے ذہن کو شکست نہیں دی جا سکتی، اسی لیے نظریات نہیں دبتے۔ آپ اسی سے دیکھ لیجئے، بالکل ماضی قریب کی جو ہے یہ مثال ہے، تحریک پاکستان ہے نا، آزادی کی تحریک کو کتنا دبایا انگریزوں نے، کتنا کچلا، کتنا تشدد کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر ایک چیز نے اور زیادہ شعلہ بھڑکا دیا، یعنی مسلسل چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلتی رہی نا، چھوٹی چھوٹی چلی، لال رومال کی تحریک چلی، جمعیت احرار کی تحریک چلی، جو ہے علماء نے اپنی تحریک چلائی، یہ ساری تحریکیں کچل دی گئی، بظاہر کچل دی گئی، مگر وہ جو اندر اندر آگ بھڑکی وہ پھر 1947 والی تحریک، جو تحریک آزادی پاکستان کی بڑی تحریک تھی، وہ بن گئی۔ ان کے وہ چھوٹے چھوٹے، آپ دیکھیں جب پانی پگھلتا ہے نا، برف پگھلتی ہے نا، پہاڑوں پر پانی بنتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، رکاوٹیں آنے کی وجہ سے نا ان کو راستہ نہیں ملتا، پتھر ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہ پھر پیچھے سے اور پانی آتا جاتا ہے، وہ پریشر اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایک دم راستہ توڑ کے نکلتا ہے پانی، تو بڑے نالوں کی شکل میں نشیب میں آتا ہے۔ تو یہ اصول ہے فطرت کا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں کچلی گئیں، وہ زیر زمین جمع ہوتی رہیں، پھر ایک وقت وہ آیا کہ ملک کے بڑے حصے میں بیداری کی لہر دوڑی اور آزادی کے لیے جد و جہد شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ اسی طرح کسی بھی نظریے کو نہیں دبایا جا سکتا، وقتی طور پر ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کوئی نظریہ کیا جا سکتا۔ جب اس چیز کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم قوت کے ذریعے ان کو شکست نہیں دے سکتے، پھر انہوں نے سیاست کھیلی، ایک سیاسی چال چلی۔ وہ چال کیا تھی؟ ان کے افراد مسلمان ہوئے، بظاہر یہودی جو تھے بظاہر مسلمان ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا، لیکن اندر اندر انہوں نے منافقت کی جلیں پھیلائیں۔ یہی چال ہمارے ساتھ چلی گئی۔ جب یہ کسی طرح شکست نہیں دے سکے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سازش کا آغاز ہوا، مگر عمر رضی اللہ عنہ کا روب بہت تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سازش نے اپنا روپ دکھایا اور ہمارے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ دارالخلافہ میں شہید کر دیے گئے۔ اسی سازش کا نتیجہ تھا نا، اور اسی سازش کی انتہا آپ کو نظر آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں۔ یہ بات میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں، اس کو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ فرقہ واریت کی بنیاد اس کے اوپر ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں براہ راست نہ یزید ملوث تھے اور نہ ہی دوسرے مسلمانوں کی کوئی نیت اور ارادہ تھا، یہ سب سازش تھی۔ یہ بات آج طے نہیں ہوگی، یہ ان معاملوں میں سے ہے جن کا فیصلہ قیامت کے دن ہو۔
یہ سازش تھی، جس سازش کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوا اور ان کے روب دبدبے کی وجہ سے ان کو کھل کر آنے کی ہمت نہیں پڑی، اس کا آغاز عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھا اور اس کی انتہا حسین رضی اللہ عنہ کا قتل تھا، ان کی شہادت تھی۔ صرف مسلمانوں کو بدنام کر کے ہمیشہ کے لیے گروہ بنا دیے گئے۔ تو یہی کھیل کھیلا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ۔ یہ لوگ یہودی سے بظاہر مسلمان ہوئے اور پھر ان کے درمیان شک، وہم کے بیج بوئے اور وہاں سے پھر شرک کو پروان چڑھایا۔ اب جو بھی بندہ عیسائیت کی طرف پلٹے گا، یعنی اسلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس کا پہلا کویسچن یہی ہوگا کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سوال یہی تھا، جس کا سادہ جواب یہی تھا کہ اللہ رب کریم کے حکم سے۔ اب یہ جواب جو ہے یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے نا، تو تھوڑا سا مشکل ہے ماننا۔ ایک دفعہ انسان کا ذہن حقیقت پسندی پر آ کر رک جاتا ہے۔ حقیقت پسندی کے اس پتھر کو پھلانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایمان بالغیب کا مضبوط ہونا۔ ان لوگوں نے وہاں سے یہ کہانی بنائی کہ اللہ رب کریم کی اولاد ہے عیسیٰ معاذ اللہ۔ اب وہاں پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا اگر عیسیٰ اللہ کی اولاد ہے تو کیا مریم اللہ کی بیوی ہے؟ اب یہ بات نہیں کہہ سکے۔ پھر وہاں پر کہا نہیں وہ اللہ نے اپنی صفت کلام کو انسانی شکل میں جنم دیا۔ اب یہ سارا جو ایک چکر تھا، اچھا صفت کلام کو کیسے جنم دیا؟ وہ روح القدس نے اس میں ہیلپ کی۔ روح القدس کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یعنی جبرائیل، کیونکہ جبرائیل بھی خدائی کا مظہر ہے، وہ بھی خدا کا حصہ ہے، تو عقیدہ تثلیث بنا۔ ٹھیک ہے، خدا رب جو اللہ کریم ہے، اور جبرائیل اور عیسیٰ۔ اب یہ انہوں نے تین میں ایک میں تین کا، اب کیونکہ توریت کہتی ہے اللہ ایک ہے، خود بھی کہتے ہیں۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ اللہ تو ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو یہی بتاتے رہے تھے، تم کہہ رہے ہو تین ہے۔ نہیں وہ ایک ہی ہے، ایک میں تین، تین میں ایک ہی ہے، وہ اسی کا مظہر ہے، مگر ایک میں تین، تین میں ایک۔ یہ ایک عجیب سا انہوں نے فلسفہ، جس کو کہنا چاہیے گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیا۔ بنیاد کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، معجزانہ پیدائش جو فطرت کے طریقے سے ہٹ کر ہوئی۔ اللہ نے اس کی وضاحت بڑی خوبصورت پیش کی۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ تم لوگ مسئلہ بناتے ہو عیسیٰ کی پیدائش کا کہ عیسیٰ معجزانہ طریقے پر پیدا ہوئے ہیں، تو پھر وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی۔ جیسے میں نے آدم کو پیدا کیا اپنے حکم سے، ویسے میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے نا، سب سے بڑا معجزہ اور سب سے حیرت انگیز پیدائش تو آدم کی ہے۔ مٹی سے ایک اسکلپچر بنایا اور اس کو زندہ کر دیا، مٹی گوشت میں بدل گئی ہے نا، اور ہر ایک رگ جو ہے کام کرنے لگی، جسم کے اندر خون آ گیا اور ہر ایک عضو جو ہے وہ کام کرنے لگا۔ کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا پیدا ہونے کا، صرف ایک کلمہ کن سے اللہ نے کہا بندہ بن جا، اور وہ بندہ بن گیا، ایک بت، پتھر کا ایک مجسمہ یا مٹی کا ایک مجسمہ۔ تو اللہ رب کریم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آدم کو اپنے حکم سے پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی میں نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اب عیسیٰ کی تو ماں تھی، ان کا صرف حمل ٹھہرنا غیر فطری طریقے سے ہوا، باقی سب فطرت کے مطابق ہوا۔ حمل کا پورا عرصہ گزرا، سورہ مریم میں اب تفصیل پڑھیں گے۔ حمل کا پورا عرصہ گزرا، مریم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ پورے 9 ماہ کا عرصہ گزارا، نارمل طریقے سے ڈلیوری ہوئی جیسے ڈلیوری ہوتی ہے، وہ سب کچھ نیچرل ہوا۔ صرف حمل کا قرار پانا، حمل ٹھہرنا، یہ معجزانہ طریقے سے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو تو ٹوٹلی بات یہ الگ ہو جاتی ہے نا۔ اور پھر جو آدم سے حوا کو پیدا کیا گیا، وہ اس سے بھی حیرت انگیز بات ہے، بالکل غیر فطری ہے، بہت حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ مرد میں تو پیدائش کی صلاحیت ہی نہیں، پھر کیسے پیدا کیا گیا کوئی نہیں جانتا۔ یہود کی روایت ضرور ہے کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، ہماری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے۔ یہود نے کہا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ یہ بھی مانا کرتے تھے کہ مرد کی بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، پھر وہ جب ایکس رے وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا نہیں پوری ہے۔ ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی، وہ یہی مانتے رہے، لیکن یہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں کہا، ہاں یہ ضرور کہا کہ آدم سے عورت کو پیدا کی، ہوا کو آدم کے وجود سے پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا کوئی ڈیٹیل نہیں آتی،
نہ حدیث میں اور نہ ہی قرآن میں، بس وہ رب ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، مجھے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی حیرت انگیز یہ بات لگتی ہے، حقیقی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا تو اللہ نے ایک بت بنایا اور اس کو کہا ہو جا، بندہ بن جا، وہ بن گیا۔ تو حوا کو کیسے آدم سے پیدا کیا؟ کر تو رب کریم سب سکتا ہے، لیکن یہ کویسچن مجھے زیادہ الجھا ہوا لگتا ہے رادر دین آدم علیہ السلام کی پیدائش کے۔ اور یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تو سبھی کچھ مکمل تھا، یہاں کچھ بھی نہیں، اور پھر آدم میں وہ صلاحیت بھی نہیں۔ عورت میں تو ساری صلاحیت ہے نا، ایک سیڈ جو ہے، سپرم جو ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے، باقی سارا پروسیس تو عورت کی طرف سے ہونا ہوتا ہے۔ وہ ایک سیڈ، ایک سپرم نہیں آیا، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ حمل ٹھہرا، ٹھیک ہے؟ باقی تو سارا پروسیس وہی ہوا جو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، نیچرل تھا۔ لہٰذا یہ کم حیرت انگیز ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز میرے نزدیک حضرت حوا کی پیدائش ہے، مجھے یہ چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ اس میں نہیں انہوں نے اتنا، یہی اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، اس کے لیے تم لوگ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہیں یا خدائی میں شریک ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ اگر معاذ اللہ پیدائش کے اعجاز کی وجہ سے کوئی خدائی میں حصے دار ہو سکتا ہے تو پھر پہلا حق تو آدم کا بنتا ہے، کیونکہ آدم تو بالکل ہی عدم سے وجود میں آ گئے، انوینٹ ہوئے، وہ تو نئی چیز تھے، تو پھر ان کا تو زیادہ حق ہے معاذ اللہ کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں، معاذ اللہ یا خدائی میں شریک کہلائے جائیں، خدا نخواستہ۔ تو لہٰذا جب آدم کو تم مانتے ہو کہ آدم کو اللہ نے بنا دیا مٹی سے، حوا کو پیدا کر دیا آدم سے، چلو جو بھی قصہ آپ بنایا کہ پسلی سے ہی پیدا کر دی، پسلی سے کچھ پیدا ہو سکتا ہے؟ کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، تو چلو پسلی سے پیدا کر دیا، جو بھی کہانی بنائی ان لوگوں نے، یہ مانتے ہو تو پھر عیسیٰ کی پیدائش کو مان دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ جس رب نے آدم کو بنایا اسی نے عیسیٰ کو بنایا، دونوں میں ایک ہی اصول کار فرما ہے، کیا؟ اللہ کا حکم، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ تو اللہ کے ایک حکم کو تسلیم کرتے اور ایک حکم کا انکار کرتے، یہ کس طرح کی بات ہے؟ خلقہ، پیدا کیا تھا اس کو، اس نے، خلقہ اس نے پیدا کیا، اس کو یعنی آدم کو اللہ نے پیدا کیا، من ترابن مٹی سے، ثم پھر، قالا اس سے کہا، قالا اس نے کہا، لہو اس سے، اللہ نے اس بت سے کہا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گیا۔ اللہ نے مٹی سے بت بنایا، گندھی ہوئی مٹی سے، اور مجسمے سے کہا آدم بن جا، تو وہ آدم بن گیا۔ بس وہی ایک کلمہ کن، کلمہ کن سے مٹی کا بت آدم بنا، اور کلمہ کن سے ایک کواری لڑکی ماں بنی۔ جس چیز کو وہاں تم جائز اور درست سمجھتے ہو یہاں تمہیں مشکل کیسے لگتی ہے؟ اور جس اعجاز کی وجہ سے آدم کو خدائی میں کوئی حصہ نہیں ملا، اسی اعجاز کے بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں حصہ کیسے مل سکتا ہے؟ الحق، یہ حق ہے، الحق دا ٹروتھ، صرف سچ نہیں کہا، خصوصیت سے دا خاص کر دیا، یہ خاص سچ ہے، یہ حقیقت ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق من ربک، یہی حقیقت ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ جو تیرا رب بتا رہا ہے یہی سچائی ہے۔ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہو، جیسے سب بندے ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی بندے۔ فاتو لانا، تکن تو ہو جانا، کانا یکونو سے ہے، تکن تو ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، تو شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کو کوئی شک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہنا تینوں سنانا نون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ کے بیان کردہ سچ کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا نبی کو جائز نہیں ہے، تو امت کے لیے تو بدرجہ اولا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک، اس میں تو سب مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات بھی اتنی ہی اہم ہے، عیسیٰ کسی مرد کے بیٹے بھی نہیں ہے نا، ماں کے نام سے بات، جی، وہ صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا اور وہ پیدا ہوئے۔ تو اس معاملے میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے اختلاف کیا،
جب انگریزوں کا راج ہوا، برٹش گورنمنٹ ہوئی، اور وہ عیسائیوں کے ایک طرح عروج کا دور تھا نا، تو اس وقت عیسائیت اور اسلام کے انہوں نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ عیسائیت اور اسلام کو مکس نہیں کیا، یکساں ثابت کریں، قرآن اور بائبل کی تعلیمات کو یکساں ثابت کریں۔ تو اس میں انہوں نے کچھ غلطیاں کی۔ اس میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فلاں کے بیٹے تھے، فلاں کے بیٹے تھے۔ یہ ساری جو ہیں باتیں عیسائیت سے انہوں نے لی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسری کتابوں میں جو تحریف کر دی گئی، ان تحریف شدہ چیزوں کی تصدیق کے لیے قرآن کی آڑے ٹیڑے مطلب نکالیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم بھی میرے حکم سے پیدا ہوئے، عیسیٰ بھی میرے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو اس بات کے کہ شک نہ کرنا عیسیٰ کی پیدائش میں دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ عیسیٰ انسان تھے، ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں، اور دوسرا عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ تھی، بغیر باپ کے ہوئی۔ ٹھیک ہے، بس اس کو ہائی لائٹ اس طرح ان لوگوں نے کر دیا نا، شرک کا مقصد بنانے کے لیے، ورنہ تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اتنی ہی معجزانہ تھی، باپ بوڑھا، ماں بانجھ، اور پھر بھی یحییٰ پیدا ہو گئے۔ خود حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، آپ نے پڑھا ہے اور ابھی سورہ مریم میں آپ اس کا تفصیلی تذکرہ پھر پڑھیں گے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ جی میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہ نہیں کہا گیا کہ تیری بیوی بانجھ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب کریم نے کے پیغام رسانے فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ بانجھ بھی ہے تو کیا ہوا، بچہ ہوگا۔ اور میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ بائبل کے مطابق اس واقعے کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 92 ایئرس تھی، پھر بھی اولاد ہوئی۔ تو یہ دونوں ہی پیدائشیں، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی، اور ظاہری بات ہے کہ جب پیدا ہوئے ہوں گے یحییٰ، اور جب یحییٰ کی والدہ کو حمل ہوا ہوگا تو سب نے حیرت ظاہر کی ہوگی نا، قدرتی بات ہے، یہ سب ہوا ہوگا۔ اور یحییٰ جو ہے وہ قریباً 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش گویا ایک پہلے ہی انڈیکیشن تھی، پھر اس کے بعد عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو ایک پیدائش کو تسلیم کر لینا اور ایک کا انکار کر دینا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تو مثال اللہ نے خود دے دی، تو لہٰذا نہ اس میں کبھی شک رکھیں، اور وہی بات ہے کہ اس میں مسلمان کو ہے بھی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس بات میں بھی شک کبھی نہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام جو ہے ان کی کسی سے شادی نہیں ہوئی، کوئی چاچے وغیرہ کے بیٹے سے شادی نہیں ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف مریم کے بیٹے عیسیٰ بن مریم، وہ واحد انسان ہے جو روز قیامت ماں کے نام سے بلائے جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن سب کو ماؤں کے ناموں سے بلایا جائے گا۔ یہ تو بڑی کامن بات ہے۔ ہاں جی کامن بات ہے، مگر ہماری ہی بنائی ہوئی ہے۔ فمن تو جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے تجھ سے، ہے جیم جیم سے ہے نا، جھگڑنا، بحث کرنا، فی ہی اس معاملے میں، جو کوئی تجھ سے اس بارے میں حجت کرے، حجت کا لفظ اسی سے ہے، جھگڑے سے مراد ہاتھا پائی ہونا نہیں ہے۔ حجت کیا ہوتا ہے؟ بحث کیے جانا، دلیل بھی نہ ماننا، بحث کیے جانا۔ جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ ربیع الاول ہی کے قصے میں دلیل نہیں نہ سنتے، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کے عہد میں نہیں ہوتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، دین میں نئی چیز ہے، بات ہی نہیں سنتے، یہ ہوتی ہے حجت، دلیل نہ سننا اور دلیل پر بات نہ کرنا، بس بحث کیے جانا، اس کو حجت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ سے اس کے بارے میں پھر بھی بحث کیے جائے، من بعدی، اس کے بعد، ماں جب کہ جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم، جو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اس معاملے میں آپ سے بحث کرے۔ علم کہتے ہیں یقینی خبر کو، یقینی اطلاع کو۔ تو اللہ رب کریم نے دیا نا، یہ پورا جو خطبہ شروع ہوا حضرت مریم اور حضرت زکریا کا، اب آ کر یہ خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ خطبے کے اینڈ پر کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو کنفرم معلومات دے دی، مصدقہ معلومات دے دی، اور مصدقہ معلومات کو علم کہتے ہیں۔ العلم ہوتا ہے مصدقہ معلومات، طے شدہ، بالکل صحیح۔ اللہ کہتے ہیں اب آپ کے پاس العلم آ گیا، مصدقہ معلومات آ گئی، میں نے بتا دیا۔ اب اس کو سن کر بھی جو آپ کے ساتھ بحث کرے، پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟
فقل تو کہہ دیجیے ان سے تعالو آ جاؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بچوں کو اور ابناءکم تم بلاؤ اپنے بچوں کو ونساءنا ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو ونساءکم تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وانفسنا ہم خود بھی آتے ہیں وانفسکم تم خود آؤ ثم پھر نبتہل ہم بد دعا کریں بے لام مباہلہ اسی سے بنتا ہے بد دعا کرنا ٹھیک ہے کسی کی بربادی کی بد دعا کرنا نبتہل ہم بد دعا کریں فنجعل اور ہم ڈالے بھیجے جعلا سے ہے نا لعنتا لانا سے ہے لام عین نون لعنت دوری لعنتا لعنت اللہ ہی اللہ کی دوری اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر اور ہم اللہ کی لعنت بھیجے جھوٹوں پر پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بچوں کو یہاں ابنا سے مراد خالی بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو تم اپنے بچوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں تم اپنی عورتیں بلاؤ ہم خود آتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ اور پھر ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں مباہلہ کرنا عیسائیوں میں رواج تھا نا رہا تھا اسی لیے اللہ رب کریم نے انہی کے طریقے سے انہیں جواب دیا اللہ نے کہا جب اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ مانے تو پھر عیسائی علماء سے کو مباہلہ کرتے تم ہمارے لیے بد دعا کرو مباہلہ یہ ہوتا تھا دو گروہ بیٹھ گئے اور بد دعا کی اللہ سے کہ اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب بھیج اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب بھیج اور دوسرا گروہ بھی یہی دعا کرتا تھا بلکہ بد دعا کرتا تھا تو پھر جھوٹوں پر عذاب آتا تھا پیغمبروں کے زمانے کی بات ہے تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ کہا گیا کہ اختیار کرو جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہود کے ساتھ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی کیا وہ میرے ساتھ مباہلہ کر لو کیونکہ انہوں نے مانا تو نہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مباہلہ کر لو تو یہ لوگ ابھی آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آپ کے ساتھ حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین تھے تو ان کا جو بڑا ربی تھا ان کے ساتھ پیس جو بڑا تھا تو اس نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو اگر کیا تو ہماری نسلیں مٹ جائیں گی کیونکہ جانتے تھے نا اصل میں یہ لوگ جانتے تھے کہ رسول تو سچے ہیں یہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے تو لہٰذا ان لوگوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر آج یہ بد دعا کرتے تو یہ یعنی ان کی نسل جو ہے وہ مٹ جاتی یہ قوم جو ہے ختم ہو جاتی تو اس طرح کیونکہ ابھی انہوں نے بھی جینا تھا کام چلنا تھا یہ رک گیا تو کہا گیا کہ ان کو آؤ پھر ہم مباہلہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص تھا یا پھر کوئی بہت ہی سچی اب جو یہ کہتے ہیں نا یہ فلاں حضرت صاحب نے لعنت بھیجی تو فلاں نے تو وہ نہیں اس میں جائز ہے مباہلہ ایک خاص طریقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اختیار کیا کوئی بات میں ہمیں صحابہ کا ثبوت نہیں ملتا کہ کبھی مباہلہ کیا گیا ٹھیک ہے اصل میں نے کہا نا کہ یہ یہود میں ایک طریقہ تھا ان کے انبیاء کے درمیان رہا اس کے بعد پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو ان کے جو چھوڑے ہوئے پیچھے صحابی تھے جو ان کے مقرر کردہ 12 نقیب تھے 12 رسول تھے انہوں نے جو ہے یہود کے خلاف چند بار کے مباہلہ کا طریقہ اختیار کیا اور اللہ نے انہیں کامیابی بھی دی اور اس سے پھر شہرت بھی بہت ہوئی خیر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح دین کو بدل دیا گیا اور وہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی جو ہیں وہ بیچارے گمنامی میں چلے گئے پتہ نہیں کون مار دیے گئے ہوں گے کچھ جو ہے وہ خود مر گئے اللہ عالم تفصیل ان کی ملتی نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مباہلہ پھر ہمارے مابین نہیں آیا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک ہی واقعے کے لیے کہا گیا کیوں کہ عیسائیوں کو انہی کے طریقے سے جواب دینے کے لیے ورنہ کبھی نہیں کہا گیا کہ کفار کے ساتھ مباہلہ کر لیں یا کسی اور کے ساتھ مباہلہ کر لیں نہ اس سے پہلے کبھی آپ نے کیا نہ بعد میں کیا تو لہٰذا امت مسلمہ میں اس کا کبھی بھی رواج نہیں رہا کہ آج جو ہے بعض لوگ کہانیاں جو بناتے ہیں نا ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ خاص واقعہ ہے اس کا خاص بیک گراؤنڈ ہے یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں لڑائی ہو جائے تو بیٹھ جائے مباہلہ کر وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا کوئی اسلام میں نہ جواز ہے نہ دستور ہے اسلام کی بنیاد ہے خیر خواہی پر ٹھیک ہے تو دعائیں خیر ہی کرتے رہنا چاہیے تو گھروں میں تو خیر الحمدللہ ایسی باتیں نہیں ہوتی لیکن پیروں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں اڑتی رہتی ہیں ان کی کوئی حقیقت ٹھیک یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ایک ہی واقعہ ہے اپنی نوعیت ان بلا شک و شبہ